الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کے نیک بندوں، ولی اللہ کے تذکرے کا سلسلہ جاری تھا. مختلف اولیاء اللہ کے واقعات، ان کے سوانح عمریاں ہمارے سامنے آئی. پہلے کے لوگ نیک ہوا کرتے تھے، بلکہ بادشاہ لوگ بھی ولی اللہ ہوا کرتے تھے. ہندوستان کے ایک بادشاہ تھے، سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ. اپنے زمانے کے بادشاہ تھے، لیکن ولایت میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے. جب حضرت کا آخری وقت آیا تو وصیت کر دیا. ایسے ان کے پیر و مرشد، پہلے کے لوگ کوئی اپنا پیر بناتے تھے، کسی کو اپنا شیخ بناتے تھے، اور ان کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. اصل پیر مریدی یہ کوئی ایسا رسم رواج نہیں ہے. پہلے یہ سب حقیقت کے ساتھ ایک مرید کا اپنے شیخ سے تعلق ہوا کرتا تھا. تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے شیخ تھے. حضرت ان کے اشارے پر، ان کے کہنے پر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، معمولات وغیرہ پورا کیا کرتے تھے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جب آخری وقت آیا کہ اب جب دنیا سے جانے کا، تو انہوں نے جانے سے پہلے وصیت لکھ دیا کہ میرا نماز جنازہ اور شخص پڑھائے.
جس کی کبھی بھی عصر کی نماز، عصر کی سنت نہ چھٹی ہوئی ہو۔ اللہ والوں کو پتہ چل جاتا تھا، اللہ کی طرف سے الہام ہو جاتا تھا، کشف ہو جاتا تھا کہ ابھی ہم دنیا سے جانے والے۔ ابھی ایک بزرگ پڑوس کے ملک کے مفتی ظفر ولی صاحب انتقال فرما گئے۔ انتقال سے بس ایک دن پہلے یوں فرمایا کہ وقت کم ہے اور میرا جانے کا وقت آ چکا ہے۔ اور دوسرے دن حضرت انتقال فرما گئے۔ بہت بڑی شخصیت تھی، قرآن اور حدیث کے حافظ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم، تقوی، طہارت، پاکیزگی کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا۔ تو ایسے ہی خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل گیا تو وصیت کرنے بیٹھ گئے۔ دوسری وصیت یہ کی کہ میری جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے جس کے کسی غیر محرم پر نظر نہ پڑی ہو۔ اور تو باتیں سب ٹھیک ہے، عبادت آدمی کر لیتا ہے، لیکن غیر محرم عورتوں سے اپنی نظر کی حفاظت کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، اور خاص طور سے ایسے زمانے میں، ایسے حالات میں جب کہ آدمی جو ہی مسجد سے قدم نکالتا ہے عورتیں ہی عورتیں نظر آتی ہے، ایسے وقت میں اپنی نظر کی حفاظت کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور ایک وصیت یہ کر بیٹھے کہ میری جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے جس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ سفر میں، حضر میں پہلے اللہ والے ہوا کرتے تھے، تہجد کی نماز ان کی قضا نہیں ہوا کرتی تھی، وہ ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہم نے ایسے بزرگوں کو، اللہ والوں کو بھی دیکھا، سفر میں بھی دیکھا پڑھنے ہیں، بیمار ہیں، نہیں اٹھنے کی طاقت ہے، آخر عمر چل رہی ہے، پیرانہ سالی ہے، ضعف کا حالت ہے، پھر بھی وہ تہجد کی نماز پڑھنے ہیں۔ اب یہ شرطیں تو لکھوا دی اور ادھر حضرت کا جنازہ آ چکا ہے۔ اللہ والوں کے جنازے میں لوگ کثرت سے شریک ہوا کرتے ہیں۔ اب ایک شخص ان میں سے اٹھتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ جس کے اندر یہ شرائط پائے جاتے ہوں کہ عصر کی سنتیں کبھی نہ چھٹی ہوئی ہو، کسی غیر محرم پر نظر کبھی نہ پڑی ہوئی ہو، تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو، تکبیر اولا کبھی فوت اس کی نہ ہوئی ہو، جس کے اندر یہ چاروں شرطیں موجود ہیں، وہ آئے اور جنازے کی نماز پڑھائے۔ زمانہ سچائی کا تھا، ایسا وقت ہوتا تو ہمارے جیسے بھی کھڑے ہو جاتے کہ چلو ہماری شہرت ہو جائے گی، ہماری تعریف ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ جنازہ غروب ہونے سے پہلے پہلے تک یہ وہیں پر یہ جنازہ رکھا ہوا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اعلان کرتا ہے لیکن کوئی نہیں اٹھتا ہے۔ آخر میں یہی سلطان شمس الدین التمش جو بادشاہ تھے اپنے چہروں کو چھپائے ہوئے تھے اور حضرت کی جنازے کے پاس آ کر رونے لگے زار و قطار، اور کچھ نوحہ کرنے لگے کہ حضرت آپ کو کیا فائدہ ملا میرے راز کو ظاہر کرنے کا؟ میں جانتا تھا، میرا مولا جانتا تھا،
اور آپ جانتے تھے یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی. اب میں رسوا ہو جاؤں گا، اب میں ذلیل ہو جاؤں گا، لوگ مجھے تعریفیں کریں گے، میرا واہ واہ کریں گے، دنیا میں میری نیکی اور میری عبادت کا چرچا ہوگا. آپ کو کیا ملا؟ نوحہ کرتے رہے، آخر میں خود ہی کھڑے ہو گئے، پردے کو چہرے سے ہٹایا اور کہنے لگے کہ اے لوگوں صفے درست کرو. میرے اندر یہ چاروں شرطیں پائی جا رہی ہیں. اور جنازے کی نماز پڑھائی. لوگ تعجب میں تھے کہ آخر یہ کون سی ایسی شخصیت ہے جس کے اندر یہ چاروں شرطیں موجود ہیں. آخر میں دیکھا گیا تو پتہ یوں چلا کہ دلی کے بادشاہ خواجہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے. بادشاہ ہو کر کبھی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے، بادشاہ ہو کر عصر کی سنتیں نہ چھوٹیں، بادشاہ ہو کر غیر محرم پر شہوت کی نظر نہ ڈالے، بادشاہ ہو کر کسی غیر محرم پر نظر نہ ڈالے. یہ اللہ کی توفیق کی بات ہوتی ہے. تو پہلے کے لوگ وہ اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے. میں نے اولیاء اللہ کا سلسلے کا جو سب شروع کیا تھا اسی میں ہوتے 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 مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان میں ان کا نام آتا ہے. ایسے بیچ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ایک سے ایک اللہ والے ہمارے اس ہندوستان میں آئے، ایک سے ایک اللہ والے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے حدیث کا سلسلہ شروع فرمایا. اسی طریقے سے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اسی قافلے میں ہے. ان کا قافلہ چلا، بالا کوٹ میں جا کر شہید ہوئے. اس زمانے میں ہزاروں ہزار ان کے ساتھ چلتے تھے اور لوگ توبہ کیا کرتے تھے شرک سے، زنا سے، اور اللہ کے ولی بن جایا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت عطا فرمایا، جامع مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ چاندنی چوک حضرت تشریف لے کے پتہ چلا کہ یہاں پر فاحشہ عورتیں ہیں جنہوں نے پورے دلی کو تباہ و برباد کر رکھا ہے. حضرت وہاں پر پہنچ گئے، صدا لگاتے لگاتے. عورتوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو امام مسجد ہے، تو اکرام کیا، بلایا. پہلے تو اپنی خادمہ سے بھیجوایا تو حضرت نے منع فرمایا کہ میں ایسے قبول نہیں کرتا، میری کچھ سزا ہے اس کو سنو پھر میں قبول کرتا ہوں. پھر کہا کہ کیا سزا ہے؟ حضرت نے فرمایا ایسے نہیں، مجھے بٹھایا جائے. اوپر ان کو کوٹھے پر بلایا گیا. دیکھا حضرت نے کہ چاروں طرف فاحشہ عورتیں ہیں، ناچ گانا سب شروع ہے. حضرت نے اپنے چہرے پر پردہ ڈال رکھا تھا. حضرت نے سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد حضرت نے اعوذ بسم اللہ کی تلاوت کی اور پھر اس کے بعد سورۃ التین پڑھنا شروع کیا. جب اس پر پڑھتے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنے احسن طریقے سے پیدا کیا ہے، کتنا اچھا بنایا ہے، کتنا اونچا بنایا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. یہی انسان جب محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے تو فرشتوں سے اس کا اونچا مرتبہ ہو جاتا ہے. اور یہی انسان جب اپنی ذات پر محنت نہیں کرتا ہے، گناہ نافرمانی معصیت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو کیسا ذلیل ہوتا ہے کہ جانور بھی اس سے شرما جاتے ہیں. اس پر حضرت نے جو بیان کیا دیکھا گیا کہ فاحشہ عورتیں سب رو رہی ہیں، فاحشہ عورتیں سب رو رہی ہیں. بعد میں توبہ کیا تو اس میں فاحشہ عورتوں کی جو سردارن تھی، موتی بہن ان کا نام تھا، انہوں نے توبہ کیا اور توبہ کی راہ پر پڑ گئیں، یہاں تک کہ ان کا انتقال اسی قافلے کے ساتھ ہوا. تو یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ
ان کی پوری تاریخ ہے۔ اسی سلسلے سے جڑتا ہوا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی۔ وہ زمانہ انگریزوں کا زمانہ تھا، انگریز مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ اس زمانے کا حال تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ علماء کو پھانسیاں دی جاتی تھی اور علماء کو برسر عام قتل کیا جاتا تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ جو دین کی رمق دمق باقی ہے وہ یہ علماء کی وجہ سے، تو ایک ایک عالم کے پیچھے یہ لوگ پڑھ کر، مدرسوں کے پیچھے پڑھ کر یہ لوگ اہل مدارس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے کہ اب دین و اسلام کا مسئلہ ہے، اگر ہم محنت نہیں کریں گے یہ دین و اسلام کیسے باقی رہے گا۔ حضرت نے چند رفقا کو جمع کیا اور دارالعلوم کی یہ جو شکل ہم کو نظر آ رہی ہے بنیاد رکھی۔ اس کی بنیاد رکھنے والے حضرت ہیں اور اس کا ساتھ دینے والے ضامن شہید اور ایک اللہ دتا، کئی ایسے لوگ تھے جو نیک لوگ تھے، جن کی زندگی حلال پر تھی، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کیا کرتے تھے، اگرچہ وہ 10 پیسہ صرف دیے، حلال روزی ان کی تھی، تو اللہ تعالیٰ حلال روزی والوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ ہماری دعائیں کیسے قبول ہو؟ آپ فرمایا کرتے تھے حلال کی تلاش میں رہو، چاہے تھوڑا ملے، تھوڑا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال لیں گے۔ ہم کثرت کے اوپر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تھوڑے پر کہ تھوڑا تم کو دیا جائے، حلال ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیں گے۔ حضرت نے بنیاد تو رکھ دیا، اب اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کو کہاں سے کہاں پر پہنچا دیا۔ انگریز لوگ ان کے پیچھے پڑے تو حضرت نے اپنے آپ کو چھپا لیا نانوتا میں جا کر، 3 دن تک اپنے آپ کو چھپائے رکھا۔ وہ لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ وہ مولانا قاسم کہاں پر ہے۔ مولانا 3 دن اپنے آپ کو چھپا رکھا، ایک مرتبہ نکلے بھی تھے تو یہ لوگ خود ہی آگے کہ وہ کہاں پر ہے۔ حضرت نے جھوٹ نہ ہو اس کے لیے کہا کہ وہ تو ابھی یہیں کھڑے تھے، تھوڑا سا کھسک گئے اور کہنے لگے کہ ابھی یہیں پر کھڑے تھے، چلے گئے۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ 3 دن ہی کیوں چھپے رہے؟ کہنے لگے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر بس 3 دن ہی چھپے تھے۔ یہ اللہ والے سنت کا اتنا اتباع کرنے والے تھے۔ ان کو چھتہ مسجد میں دیکھا جاتا تھا۔ دارالعلوم دیوبند جو ہے اس کے بدل میں ایک چھتہ مسجد ہے، رات کو وہ تالا بند ہو جاتا تھا، لیکن اپنے آپ کو چھپا کر عبادت کا یہ حال تھا کہ بند ہو جاتا تھا اور حضرت پوری رات نماز پڑھا کرتے تھے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس طریقے سے کبھی چٹائیوں میں چھپ کر، کبھی کمروں میں چھپ کر، اس طریقے سے رات بھر نفل نمازوں میں اپنا وقت گزار دیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا کہ اس زمانے میں برادران وطن میں کئی باطل تحریکیں شروع تھیں، ان سے باقاعدہ مناظرہ کیا کرتے تھے۔ حضرت نے اہل حق سے کبھی بھی مناظرہ نہیں کیا، جو ہمارے یہاں مناظرہ عام ہے، اہل حق یعنی مسلمانوں سے حضرت نے کبھی بھی مناظرہ نہیں کیا۔ حضرت نے مناظرہ کیا تو انہی لوگوں سے جو باطل کی طاقتیں تھیں ان سے حضرت نے مناظرہ کیا، اور اس زمانے میں بے شمار لوگ ایمان اسلام کو قبول کیے۔ کتنے سادھو آیا کرتے تھے، وہ اپنی طاقت کو، روحانی طاقت کو دکھایا کرتے تھے۔ حضرت بھی اپنی روحانی توجہات کو ڈالا کرتے تھے تو وہ زیر ہو جایا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ کے ایسے واقعات تھے، اور اتنے سیدھے سادھے رہا کرتے تھے کہ اس زمانے میں مارکین کا جو کپڑا ہوتا تھا، کھدر کا کپڑا، اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔
اگر کوئی جلسے میں بلاتا اپنے ساتھ کسی کو رکھتے نہیں، جلسے والے منتظر رہا کرتے تھے کہ حضرت آنے والے ہیں، لوگ استقبال کے لیے جاتے اور حضرت آگے اسٹیشن سے وہاں پر پہنچ جاتے تھے، اپنے آپ کو چھپا کر اتنا رکھا تھا۔ حضرت کہا کرتے تھے کہ یہ تو میرے نام کے پیچھے قاسم لگ گیا، ورنہ قاسم کون ہوتا دنیا والوں کو پتہ نہ چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو شہرت دینا چاہے، آج پوری دنیا میں ان کا نام زندہ اور جاری اور ساری ہے۔ جتنے بھی دارالعلوم دیوبند کے سلسلے سے، مدارس سے، سب کے پیچھے حضرت کا نام آتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا یہ حال تھا کہ جب بیر علی پہنچا کرتے تھے، وہیں سے پیدل چلا کرتے تھے، چپل وغیرہ جو سب اتار دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں کنکڑ اور پتھر راستے میں ہوا کرتے تھے، حضرت جب چلتے تھے تو چھالے پڑ جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ جوتا پہن لیں، آپ چپل پہن لیں۔ حضرت فرماتے نبی کے روزے پر میں جا رہا ہوں، نبی کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے، تو اپنے آپ کو بغیر چپل کے، یوں آتا ہے کہ پیر لہو لہان ہو جاتے تھے، لیکن اسی حالت میں عشق و محبت کے ساتھ وہاں پر جایا کرتے تھے، اور اکثر شعر پڑھا کرتے تھے مدینہ منورہ کے بارے میں، وہاں کے آداب کے بارے میں۔ خلاصہ یہ تھا ان اشعار کا کہ قاسم تو اس لیے آیا ہے کہ قاسم کا نام یہاں کے کتوں میں شمار ہو جائے، اور میں مروں تو یہاں کے کتوں اور بلوں کے ساتھ میرا انتقال ہو جائے، میں یہاں پر رہ جاؤں۔ عشق و محبت کی عجیب داستان تھی۔ اسی طریقے سے اسی سلسلے میں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، یہ بچپن سے ان کے والد صاحب مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ ان کی تربیت کی، بچپن ہی سے اتنی تربیت کی کہ یہ مسجد کے پابند، اور اللہ تعالیٰ نے علوم عطا فرمائے۔ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ ابھی داڑھی نہیں نکلی تھی، حدیث کا سلسلہ شروع کر دیا، حدیث پڑھانا، ابھی داڑھی نہیں نکلی تھی، اور تھوڑے دنوں کے بعد حضرت کو بخاری شریف دے دی گئی۔ حضرت بخاری شریف 40 سال تک مسلسل پڑھاتے رہے۔ جس شخصیت نے 40 سال تک بخاری شریف پڑھایا ہوگا، اس کی زندگی کیا ہوگی؟ ہر وقت پڑھنا، پڑھانا، درس و تدریس، آنے والوں کی تربیت۔ پھر اس کے بعد حضرت کو شوق لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا یہ حال، کیا مجھے یہاں پر نہیں رہنا ہے، بس رخ اور سفر کہ بس مجھے مدینہ رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمایا تھا۔ اس زمانے کے بادشاہ بھی ان کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، وہاں کے امام لوگ ان کو کہا کرتے تھے کہ آپ یہاں پر درس دو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت عطا فرمائی، وہاں پر بھی درس دیا کرتے تھے، اور وہاں کے بڑے بڑے علماء ان سے سوال کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا عشق اور اتنا محبت کہ جب آخری وقت آیا، بیماری کے عالم میں ایک دم آخری وقت آیا، تو طبیعت ٹھیک ہو جاتی تھی، پھر خراب ہو جاتی تھی، اور غنودگی سی حالت رہتی تھی، لیکن اس حالت میں بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو کہا کہ میں تو جانا چاہتا ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ رہے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم نہیں آیا، ابھی اللہ آپ سے دین کا کام لے گا، قرآن اور حدیث کا اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا۔ پھر حضرت کو زندگی مل جاتی تھی۔ آخر عمر میں حضرت نے پوری دنیا کا سفر کیا، پوری دنیا کا سفر کیا۔ حضرت نے آخر میں افریقہ، وہاں پر جا کر ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی، اور ایک ہی نہیں کتنے دارالعلوم کی بنیاد رکھی، اور وہاں پر ذکر کا سلسلہ شروع کیا۔
میں وہ دیکھ کر آیا ہوں، افریقہ میں ایک دارالعلوم ہے، دارالعلوم زکریا، دیوبند سے بھی بڑا ہے اور یہاں سے بھی زیادہ طلبہ ہے۔ ایسے حضرت نے جہاں جہاں سفر کیا بس کہا کہ یہاں مدرسہ قائم کرو، یہاں ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آخر عمر میں حضرت سے پوری دنیا میں دین کا کام کیا۔ اسی جماعت میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے مقابلے کے ساتھ ساتھ ان کا مشہور و معروف ہے کہ انگریزوں کے سامنے ڈر جاتے تھے، اور انہیں جیل میں بھی جب داخل کر دیا جاتا تھا تو لوگ کہتے کہ آج آپ کو گولی سے اڑا دیا جائے گا، تو اشعار پڑھا کرتے تھے کہ حسین احمد دیکھو کفن لے کر آیا ہے۔ حسین احمد کو کوئی فکر نہیں ہے، یہ نبی کے عشق کی محبت میں پھر رہا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ رات دن سفر کرتے تھے، رات دن سفر کرتے تھے۔ یہ سیاست میں بھی تھے لیکن وہ سیاست خالص دینی تھا۔ پورا دن سفر، یہاں بیان وہاں تقریر، لیکن رات کو جب دیکھا جاتا تھا تو اتنا اللہ کے سامنے روتے تھے، اتنا گڑ گڑاتے تھے کہ ان کا مسلح تر ہو جاتا تھا۔ اللہ کے سامنے اتنا روتے تھے، اللہ کے سامنے اتنا گڑ گڑاتے تھے، اور جہاں سے بھی آئے، چاہے دور دراز سفر کر کے آئے، حضرت نے بخاری شریف مدینہ منورہ میں بھی پڑھائی، اور حضرت آخر میں دارالعلوم دیوبند آ کر وہاں پر بھی حضرت نے بخاری شریف کا سلسلہ جاری اور ساری رکھا تھا۔ انہی سلسلے میں حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری زبردست اللہ کے ولی گزرے ہیں، زبردست اللہ کے ولی گزرے۔ میں ان کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری دعوت و تبلیغ کی نسبت سے دارالعلوم دیوبند گئے، وہاں سے فراغت حاصل کیا اور پھر پوری زندگی دعوت کے کام میں لگا دیا۔ اتنا چلے پھرے، اتنا چلے پھرے، لاکھوں کے مجمع میں بلکہ کروڑوں کے مجمع میں اس زمانے میں حضرت نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ نظام الدین مرکز پر حضرت نے بیان کیا، تمام ممالک کے لوگ جڑے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آج اللہ نے میری والدہ کی بات کو پورا کر دیا۔ میری والدہ میرے حق میں دعا مانگا کرتی تھی کہ عمر آج تو تعلیم ہم صرف گھر والوں کو تو کرا رہا، ایک وقت آئے گا تیری بات کو پوری دنیا سنے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ پھر حضرت کا بیان بڑے بڑے اجتماعات میں سب جگہ ہونے لگا، اور جب آخری وقت آیا حضرت نے بیان کو ختم کیا، اور پھر حضرت کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہوئی، لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ اسی وقت بشارت آنی شروع ہو گئی کہ آج یہ نیک بندہ رخصت ہونے والا ہے۔ مجمع کا مجمع جمع ہو گیا اور حضرت کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ جیسے ہی رخصت ہوئے، بڑے بڑے علماء نے خواب دیکھنا شروع کیا کہ عمر تمہاری انتظار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ چنانچہ روایات کے مطابق ایسا آتا ہے کہ بے شمار علماء نے خواب میں دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں مولانا ابو الحسن ندوی، جنہوں نے پوری زندگی دین کی محنت میں گزاری، ان کی اماں دعا مانگا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کالج کا راستہ اختیار کیا، والدہ محترمہ خیر النساء دعا مانگنا شروع کیا کہ اللہ اگر تو میرے بیٹے کو عالم نہیں بنائے گا تو میں تیرے سامنے ایسے چیخ مار کر روؤں گی کہ تیرا عرش بھی ہل جائے گا۔ چنانچہ دعا بھی تعلیم دی بیٹے کو، اللہم آتنی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین، کہ اے بیٹے اس دعا کا بس اہتمام کر۔ حضرت نے اس دعا کا اہتمام کرنا شروع کیا۔ بس کیا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے علم دین کی دولت سے مالا مال فرمایا کہ ایسے بڑے عالم بنے، ایسے بڑے عالم بنے
کہ عرب ان کو بلایا کرتے تھے، بادشاہ ان کو اپنے پاس بلایا کرتے تھے، عربی میں ان کا خطاب ہوا کرتا تھا حرم میں، مسجد نبوی میں، اور عربوں کو جا کر یہ للکارا کرتے تھے۔ پورا عرب ان سے متاثر ہو گیا۔ ایک مرتبہ پورا عرب جمع ہوا تھا اور حضرت نے عربوں کو خطاب کرتے ہوئے جوش میں آ کر یا ایھا العرب کہہ کے پکارا۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اے اہل عرب، آج جو تمہارا مدینہ جگمگ جگمگ کر رہا ہے، مکہ روشن جو نظر آ رہا ہے، یہ کس کی برکت ہے، یہ کس کا طفیل ہے؟ پھر آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آج تم کو عزت ملی ہے اور تم کو یہ مقام ملا ہے، اور تمہارے ہاں یہ مال اور یہ سب اسباب زیادہ بڑھ گئے ہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو دیکھا گیا کہ عرب کے آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اور عربوں نے اقرار کیا کہ ہاں یہ سب جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور طفیل ہے۔ حضرت زندگی بھر دین کی محنت کرتے رہے۔ حضرت کو یہ سعادت ملی کہ بیت اللہ کی چابی ان کو دیا گیا۔ شاہ فہد کا زمانہ تھا، شاہ فہد نے حضرت کو دیا چابی کہ آپ پہلے کھولو اور پھر ہم لوگ بعد میں جائیں گے۔ یہ اعزاز ملا، یہ مقام ملا۔ آخری وقت جب آیا، رائے بریلی میں رہا کرتے تھے، جمعہ کا دن تھا۔ حضرت کا معمول تھا کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھا کرتے تھے اور سورہ یاسین پڑھا کرتے تھے، اور حضرت سورہ کہف پر بہت بیان کیا کرتے تھے، کیونکہ اس میں دجال کا تذکرہ، فتنوں کا تذکرہ، حضرت اس کو بہت بیان کیا کرتے تھے۔ میں نے کئی مرتبہ سنا، بہت بیان کیا کرتے تھے۔ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لا چکے ہیں، پورا مجمع تھا، اور حضرت نے سورہ کہف پڑھی، مکمل پڑھا، اور پھر اس کے بعد حضرت نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا۔ جب سورہ یاسین پر آپ اس آیت پر پہنچے، فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، کہ خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور ان کے لیے اجر کریم کا وعدہ۔ یہ سوانح حیات میں لکھا ہے کہ حضرت کی انگلی وہیں پر تھی، سیکنڈ بھی نہیں لگے، اتنے میں حضرت لڑک گئے اور قبلہ خود بخود چہرہ قبلے کی طرف ہو گیا، اور کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ اللہ والوں کی زندگی ہے، اولیاء اللہ کی زندگی ہے۔ کچھ کر کے جائے دنیا میں، صرف دکان دکان، مکان مکان، یہ لوگ بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے زندگی کا مقصد نہیں بنایا کہ اصل آخرت ہے، وہاں پر جانا ہے۔ اس دنیا کی کیا حیثیت، کیا حقیقت؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص اعلان کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اسی کا انتقال ہو گیا۔ کئی مرتبہ میں نے اجتماع میں بھی دیکھی، جس شخص نے اعلان کیا دوسرے کی جگہ اسی شخص کا انتقال ہو گیا۔ زندگی کا کیا بھروسہ؟ دعوت و تبلیغ کی محنت سے یہی سب چاہا جا رہا۔ ہماری مسجد میں جماعت ہے، یہ جماعت